السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ پاک فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلح افواج نے مینڈیٹ کے مطابق انتخابات میں عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، لیکن کچھ عناصر کی جانب سے الزام تراشی کی جا رہی ہے جو قابل مذمت ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عام انتخابات کے بعد کا عمل پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔ جمہوری استحکام ہی ملک کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق شرکائے کانفرنس نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ہر صورت کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملکی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے بانی PTI سمیت سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کی رہائی کے لیے آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کروائی ہے۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی کی 23 اور صوبائی اسمبلیوں کی 54 مخصوص نشستیں جن کی کل تعداد 77 بنتی ہے نہ ملنے کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کرنے کا سوچا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنی شروع کر دی ہیں۔ ایک اور پیش رفت PTI کے حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں سے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے 26 روز بعد فارم 45 سمیت دیگر فارمز اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کیا سوچ رہے ہیں، پلان آف ایکشن کیا ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اسد کیسر صاحب، مخصوص نشستیں تو نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس میں آرگیومنٹ جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور جو ترجیح فہرست قانون کے مطابق جمع کرانی ہوتی ہے وہ بھی وقت پر جمع نہیں کرائے گی۔ تو اب تو اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ لوگ آزاد ہی ہیں، کیا اب پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، کیونکہ آگے صدارتی الیکشن بھی ہے 9 مارچ کو، پھر سینٹ کے انتخابات بھی ہیں، تو کیا پلان آف ایکشن ہوگا آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ مطلب قومیں آگے بڑھتی ہے تو وہ قانون اور آئین کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ جس ملک میں قانون ہو، قانون کا احترام ہو، آئین کی بالادستی ہو تو پھر وہ ملک آگے بڑھتے ہیں۔ جب بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ جائے اور وہ مخصوص مقاصد کے خاطر وہ فیصلے کرے جس کو نہ آئین مانے نہ قانون مانے اور پبلکلی لوگ اس کے ساتھ مذاق کرے، تو پھر اس عدالتوں پہ اور اس اداروں پہ لوگوں کو کیا اعتماد پڑے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو، سیاسی استحکام ہو اور ملک آگے بڑھے۔ مطلب میں اس مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور تو آپ قبول کر لیں نا، الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیں، ملک آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن دیکھیں اس کو جمہوریت کہنا تو دور کی بات ہے۔ میرا خیال میں یہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے چیزیں نکل گئی ہیں۔ یہ فیصلہ پشاور میں یہ جو پارٹی تھی بلوچستان میں، جی بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان باپ جی، اس کے جو ہے نا اس قسم کی کوئی ادھر صوبے میں نہ ان کی نمائندگی تھی، نہ ان کی کوئی پہلے سے انہوں نے سیٹوں کے لیے داخلے کروائے تھے۔ وہ 2018 میں باپ پارٹی بن گئی، الیکشن کے بعد بن گئی، یعنی ادھر بلوچستان میں تو تھی لیکن KPK میں تو نہیں تھی۔ جی، تو وہاں انہوں نے اس کو اپلائی کیا اور ان کو جو ہے نا اضافی سیٹ ملی۔ جی، وہاں آپ کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس حوالہ بھی موجود ہے، اور یہاں نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے۔ پارلیمانی پارٹی وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ جو ہے نا، کیا ہم اس وقت پارلیمان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہم نے اس الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست یا اپلیکیشن یا ایفیڈیوٹ دی ہے کہ ہم سنی تحریک میں ہیں، مطلب جتنے لوگ ہیں، اب تو بات ہو رہی ہے کہ آپ آزاد ہیں، مطلب وہ ہم ادھر تو ہم نے کر دیا، وہ اس کو قبول کیا گیا، تو ہماری تو پارلیمانی پارٹی بن گئی۔ جب ہم پارلیمانی پارٹی بن گئے، پارلیمان میں بیٹھ گئے، تو اب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پارلیمانی پارٹی نہیں ہے؟ اچھا، یہ ایک ملک میں 2 دستور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیے۔ اس لیے اس کے خلاف تو اتوار کو ہم پورے ملک میں احتجاج بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. کب جائیں گے؟ کیونکہ آگے 9 تاریخ آ رہی. آج جو ہے نا اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے. مجھے ابھی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ آج انہوں نے فائل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, لیکن یا فائل کیا ہوگا یا کل تک فائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری 2 رائے تھی. کچھ لوگوں کا, کچھ لائر کا مشورہ تھا کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں کریں, کچھ کا سپریم کورٹ میں جائیں. ہم عدالتی ہم جنگ اس پہ شروع کریں گے. ہم کسی اس مسئلے کو ہم قومی اسمبلی کی. اچھا, آپ کی اس وقت پوزیشن یہ بن گئی کہ رفلی, یعنی اگر میں دیکھوں تو 2/3 ان لوگوں کو مل گئی جو بنیادی طور پہ, سارے تو نہیں, یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو نہیں ملی, دوسروں کو بھی کچھ ملی ہیں, لیکن جنرلی سپیکنگ آپ کے مخالفین کو 2/3 اسمبلی میں میسر آ گئی. جو آپ کا دعویٰ تھا کہ ہماری ہے 2/3, وہ 2/3 دوسری طرف چلی گئی. اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں دستور میں ایسی ترامیم بھی ہو سکتی ہیں جو مستقبل میں آپ کی اسپیسیفک ہوں؟ دیکھیں, دستور میں بھی ہو, جو بھی ہو, اس کی کوئی مورل اور لیگل حیثیت نہیں ہے. لیگل تو ہوگی. نہیں, لیگل مطلب لیگل تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھے فیصلے کروائے, اور وہ, لیکن وہ لیگل کا مقصد یہ ہے کہ جس کو سوسائٹی مان لے, جس کو لوگ ایزیوم کر رہے. ٹھیک. تو یہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. کون چلو مجھے چھوڑو جی. ابو اکرم صاحب آپ بتائیں نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں الیکشن کو جب تک پورا نہیں کھولا جائے گا, میں باہر کسی بھی شخص کو, میں بازار میں جا کے ایک گلی کوچی میں ایک عام آدمی سے پوچھتا ہوں, کوئی اس کو نہیں مانتا. تو اسد کیسے صاحب, اب اس سچویشن سے آپ لوگ کیسے نکلیں گے؟ اس سچویشن سے آپ لوگ نکلیں گے کیسے؟ کریں گے کیا؟ کیا جو اسمبلیوں میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں, اگریسو ماحول اور نعرے بازی, ہلڑ بازی, کیا یہی سب کچھ ہوتا رہے گا آئندہ اسمبلی میں؟ ہم یہی دیکھتے رہیں گے یا اس کا کوئی سلوشن بھی نکلے گا؟ سلوشن سمپل ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق, قانونی حق واپس کیا جائے. عوام نے ووٹ ہمیں دیا ہے, مینڈیٹ ہمیں دیا ہے. اگر ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے. اچھا اسد صاحب, آپ 2 حصوں میں, جب آپ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو یہاں پہ دھرنا چل رہا تھا, آپ ہی کی پارٹی نے کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں, آپ کے احتجاج کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس نے 2013 کا الیکشن کھولا تھا, اس کا کچھ حصہ کھولا تھا. اس کے بعد جب آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو آپ نے ایک کمیٹی بھی انوائٹ کی تھی کہ 2018 کا الیکشن کھولتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو اب بھی کیا اسی طرح کی کوئی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن یا کوئی عدالت کے اندر پروب, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ اسی طرح کی بات؟ دیکھیں, اس پہ ہماری ابھی کنسلٹیشن جاری ہے. ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے نا جی, یہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہ فارم 45 بھی دوسرے 2 نمبر وہ بنائی ہے, لیکن اس کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کے مطابق جس کی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پھر بات چیت, جو بھی بات چیت کرتی ہے وہ بالکل بات چیت جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے, وہ بات چیت ہو. لیکن جب آپ کسی کی مینڈیٹ چوری کرے, آپ اسمبلی میں غیر قانونی طور پر یعنی چور کی طرح بیٹھے, یعنی آپ نے چوری کیے بیٹھے ہیں نا, تو آپ کی کیا مارٹی ہوگی, کیا اخلاقیات ہوگی, اور آپ کیا قانون سازی کریں گے, کیا قانون سازی کی کوئی حیثیت ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو, جو نواز شریف کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت کدھر گیا؟ مطلب آپ نے جو کمپین چلائی اپنے نیریٹو سے آپ خود جو ہے نا یو ٹرن لے لیا ہے. تو ہم یہ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارم کریں, وہ الیکشن ریفارم ایسے ہو کہ کوئی پھر یہ نہ کہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اختیار ہے کہ وہ ملک میں حکومت کرے, ملک میں سسٹم چلائے, اور ان کے پاس پاور. اسد کیسر صاحب, اس وقت جو مشکل حالات ہیں, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس فوراً جانا ہے, پھر آگے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. اس سچویشن میں مساق معیشت کے حوالے سے بھی بار بار زور دیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی پہلی سپیچ میں مفاہمت کی بات کی, بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ کے کچھ رہنماؤں نے اس پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا, لیکن شرائط بھی آپ لوگوں کی جانب سے عائد کی جا رہی ہیں. کیا ان شرائط کے ساتھ مفاہمت ہو پائے گی؟ مفاہمت
کہنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کیا آپ لوگ ولنگ ہیں مفاہمت کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے بنیادی مطالبے کو تو ایڈریس کریں نا. اگر آپ ہمارے یعنی اب مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس پہ ڈیٹ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کو تسلیم کروں؟ میں کیوں آپ کو وزیر اعظم مانوں؟ جب مجھے پتا ہے کہ یاسمین راشد جیتی ہے نواز شریف سے، جب مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد کی ساری سیٹیں ہم جیتی ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ لاہور کی اور پنڈی ڈویژن کی ساری سیٹیں ہم جیتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے وہ آدمی ہے یا وہ جس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو اس مطلب کس کیپیسٹی پہ اس کے وہ مینڈیٹ والے آگے بڑھے؟ جس کے پاس مینڈیٹ ہے، بالکل ہم نہ ملک میں لا قانونیت چاہتے ہیں، نہ ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں، ہم ملک میں جو ہے سیاسی استحکام بھی چاہتے ہیں، امن بھی چاہتے ہیں، لیکن ضروری تو ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ تو ہونا. تو آپ نے اسی اسمبلی میں قرارداد بھی تو پیش کی ہے کہ آپ کے قائد کو، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور دیگر سیاسی قیدیوں کو. دیکھو وہ تو ہمارے جدوجہد کا حصہ ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں ہم نے ایز اے پروٹیسٹ اس اسمبلی میں جو ہے نا جوائن کیا ہے. جی، یعنی ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم اس فورم پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے اور ایز اے پروٹیسٹ ہم کریں گے. لیکن ہم اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیٹیگریکلی کہتے ہیں اس وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے، اس کیبنٹ کو ہم کیبنٹ تسلیم نہیں کرتے جب تک ایک عدالتی پروب نہ ہو اور فارم 45 کے مطابق جس کی مینڈیٹ جو ہے نا ہو اس کو واپس نہ ملا جائے. بے شک مینڈیٹ ملے پھر ہم بات کریں گے، میثاق کی معیشت پہ کریں گے، میثاق کے جو چیزیں ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی رقم صاحب کے پاس جو ہے نا لوگوں نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے. اگر عوام نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا تو اس کی شکل میں میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. جس کے پاس اختیار ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو. مولانا فضل الرحمان بھی تحریک کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی شاید رمضان کے بعد اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں. تو کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا الگ الگ احتجاج کرتے ہوئے آپ نے حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی طریقے سے ہماری مسائل ہمارے آپس میں بڑے ہیں اور کافی تلخیاں بھی ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن کی ایشوز ہیں، کنسرن ہے انتخابات پہ، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس انتخابات کے بارے میں ایک مطلب عوام کو ان کا حق دیا جائے کہ عوام اپنے فیصلے کرے، تب جو ہے نا اس کے لیے ہم ان سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک بات میں بالکل واضح کروں کہ ہماری جو بھی تحریک ہوگی وہ قانون کے اندر ہوگی. کوئی ایسے کام نہیں کریں گے جو ملک میں عدم استحکام. ہماری جدوجہد ہے، قانونی جدوجہد ہے. ڈر یہ لگتا ہے نا کہ آپ کو 9 مئی کی جیسے واقعات نہ آپ کے کارکن 9 مئی کے بارے میں بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، اب بھی کہتے ہیں. دیکھو ہم 9 مئی کی تو ہم سب مذمت کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے اس کی، لیکن اب چاہتے ہیں کہ اس کے باہر اس کو دیکھو نا کہ 9 مئی کیا کس نے ہے. ہم تو نہیں تسلیم کرتے ہم نے کیا ہے. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو جو ذمہ داران ہو، وہ ہماری پارٹی میں ہو، کسی اور پارٹی میں ہو، جس کے بھی ہو، اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ مطالبات آپ کے ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کہیں ان کی سپورٹ کرتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، جیسے جوڈیشل کمیشن والی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے. کچھ معاملات ہیں جن میں خود مولانا فضل الرحمان اور آپ کے درمیان بھی کچھ ایشوز کے اوپر فاصلہ کم ہے، بالخصوص الیکشن کے اوپر. تو آپ کچھ لوگوں کو جھٹک دیتے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں کرنے، اور مطلب پیپلز پارٹی کو ابتدائی طور پہ ہی آپ حکومت بنا سکتے تھے، آپ نے جھٹک دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو پھر آپ اکیلے ہی سولو فلائٹ پہ رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہمیں ایشو کیا ہے. ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے، میں نے پہلے سے بھی بتایا کہ ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے. یعنی آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، آپ نے مجھ سے جو ہے نا میرا حق چھینا، آپ نے چوری کی، آپ نے میرے گھر سے چوری کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اصلی مالک ہوں. اور کیا آپ کسی چور کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہو، واضح ہو، اور خود بھی ان کو پتا ہو کہ میں نے چوری کی ہے، سب کچھ ہو، تو مطلب میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ ایک چور کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہے، جو ووٹ چور ہے، چوری کی تو بہت شکلی نکل آئی، ابھی تو ووٹ چور اور مینڈیٹ چور بھی آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ ابھی،
اور معاملات طے کرتے ہیں. لیکن اس کا counter argument یہ بھی ہے نا. پہلے تو آپ نے جو میرا ووٹ چوری کیا, میرا مال جو چوری کیا ہے نا, وہ تو واپس کرو. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ پشاور کے پی میں جیت گئے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں پہ آپ ہار گئے ہیں وہاں پہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی جہاں جس طرح ہم جیتے ہیں تو وہ میں بتایا. اچھا. پشاور کے کلچر میں اور پنجاب کے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے. پشاور میں ایک ایس ایچ او وہ آئی جی کا لیول کا ہوتا ہے. پنجاب میں تو پولیس راج تھا نا, وہ تو پولیس گردی ادھر جو ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے نا جس طرح انہوں نے رویہ کیا, جو ظلم اور تشدد اور جبر کیا ہے, کے پی کے میں اس کی تصور نہیں ہے. اچھا. کوئی سچوئی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو جو ہے اس قسم کی بے عزتی کروائے. بس اس کا مطلب دوسرا ہے پھر. اچھا اسد کیسر صاحب, آپ نے کہا جس کے پاس اختیار ہوگا مجھ سے بات کریں گے. موجودہ حالات میں آپ کو کس کے پاس اختیار نظر آ رہا ہے جس سے آپ بات کر سکیں؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ تو نے چوری کیا ہے, پہلے وہ چوری کی مینڈیٹ واپس کرے, جو ہماری سیٹیں وہ واپس ہو, پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ہمارے پاس جو وہ کس چیز پہ, تو ایک بالکل کلیئر چیز پہ, وہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میسا کی معیشت ہو اور میسا کی جمہوریت ہو, جو بھی ہو. تو کیسے میں آپ جمہوری ہے نہیں, میں آپ کو جمہوری تسلیم کرتا نہیں. آپ نے تو ووٹ چوری کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چوری کی ہے. آپ کے بچوں کو, آپ کی بیوی کو اور آپ کی پوری فیملی کو پتہ ہے کہ آپ چور ہیں, ووٹ چور ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے. مجھے اس پہ ایک سروے, میرے خیال میں اس پہ ایک سروے کروایا جائے کوئی آتھینٹک, کہ کتنی پرسنٹ, میرے خیال میں یہ 99% لوگ جو نے یہ کہیں گے کہ چوری کی الیکشن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب ریکنسائل پھر کیسے ہو سکتا ہے سسٹم؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک معاشی مسئلے کا بھی شکار ہے. اس کے ساتھ ایک مسئلہ اب گورنمنٹ کا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس گورنمنٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے مینڈیٹ پہ, اور گورنمنٹ جو ہے وہ خود کو الائن کرتی ہے الیکشن کمیشن کے ریزلٹس کے ساتھ. تو پھر کیا سیاستدان آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کا حل کر لیں گے؟ کیونکہ اب یعنی پہلے آپ الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہم الیکشن کے نقطے پہ بات کریں گے, اب آپ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک مینڈیٹ کی بات نہیں. ہاں بالکل بالکل کلیئر. ووٹ چور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ جو ہم اس کو تسلیم نہیں, میں اس تو کو مذاکرات کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں, بلکہ آپ تو مذاکرات کو فروغ دینے والے لوگوں میں شامل ہیں. مذاکرات میں تو اب بھی کہتا ہوں نا, مذاکرات ہونی چاہیے, میں بھی کہتا ہوں بات ہونی چاہیے. کس سے کریں گے اسد کیسر صاحب مذاکرات؟ یہ بھی تو بتائیں, مذاکرات کریں گے کس سے, یہ بھی تو بتائیں. یا آپ ہی کوئی بتائیں نا, آپ تجویز, آپ کے خیال میں تو 17 لوگ ہیں جیتے ہوئے. ہاں بالکل 17 لوگ ہیں. اور یا تو پھر ایک پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے جس کے اوپر نسبتاً آپ کے اعتراضات کم ہیں. کراچی میں جو سیٹیں ہیں نا جی وہ سارے پی ٹی آئی جیتی ہے. جی اسلام آباد مسلم لیگ جو ہے نا ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی ہے, اس کو 23 سیٹیں بن جاتی ہے. اچھا کیا اس کو ہر حال میں, کیا اس کے پاس کوئی وہ کنجی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے اقتدار میں بیٹھنا ہے؟ کیا اس کی اندر کوئی خصوصی کوئی پرمر ہے, یا کوئی اس کے پاس کوئی منہ میں سونے کا چمچہ وہ پیدا ہو؟ پنجاب کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں نہیں تسلیم کرتے. نہیں. اچھا اب پنجاب کی حکومت کو بھی نہیں تسلیم؟ نہیں, اس نے ہمارے لوگوں کو توڑا ہے, انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو کیا ہے. جس طرح وہاں تو ہماری 230 سیٹیں بن جاتی ہے. اچھا, جو ہمارا ایکچوئل مینڈیٹ ہے, جو ہمارا کلیم ہے. یعنی 297 میں سے یس 220 ہماری سیٹیں بنتی ہے, 220 آپ کی بنتی ہے. جی. تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. دیکھیے اس وقت اگر میں اس کو یعنی کلوز ہم نمبرز میں لے کے آئیں, اسد بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی 92 سیٹیں نہیں ہیں, آپ کی تقریباً 200 سے 200 تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 180 ہے ڈائریکٹ, اور پھر جو ملا کے وہ جو بندی ہے, تو آپ 2/3 میں جاتے ہیں. لیکن اس وقت 2/3 آپ کے مخالفین کے پاس ہے. پنجاب میں جو نمبر آپ دیتے ہیں اس سے نمبر, آپ کے نمبر سے کم نمبر اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکنسیلیشن تو نہیں ہو سکتی کہیں. یہ اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم دیکھ لیں کہ اچھا جی یہاں سے اٹھا کے یہاں کہیں ونڈو ڈریسنگ بھی نہیں ہو سکتی. نہیں, اس قسم کی کوئی ریکنسیلیشن کی کوئی چانس نہیں ہے. ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جس نے مینڈیٹ چور کیا ہے. تو پھر کس کے ساتھ بیٹھیں گے, یہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے اسد کیسر صاحب, بیٹھیں گے کس کے ساتھ؟ آگے بڑھیں گے تب ہمارے مینڈیٹ واپس کی جائے. یعنی پہلے آپ کا مینڈیٹ واپس ملے.
हमारा मैंडेट वापस हो, फिर जो है ना हम बात करने के तो लिए तब तैयार हैं। तक हम और असेंबली वो में भी यही हम माहौल देखेंगे उसूल असद देखें। कैसा हमने साहब जो कैसे हम इस देख पर- रहे हैं? देखिए माहौल जो भी होगा हम तो पूरी, यानी मुझे बताएं कि आप मुझे कहें कि आप मुझे थप्पड़ भी मारे, आप मुझे जो है ना मुझे मेरे साथ मुझे ऊपर तशद्दुद भी करे ठीक, और मुझे कहे कि चीखें नहीं 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 ये बुरी बात है, आप चीखें नहीं, आप उधर से जो मुझे ऊपर डंडे बरसा रहे उधर मुझे कहते हैं कि नहीं 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 आपने जो है ना चीखना नहीं है, इस तरह तो ना करे ना। हमारी तो यानी मैं मैडम आपसे भी पूछता हूँ कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये जुल्म और जबर और जिस तरह पैसे ले आ रहे हैं इसकी कोई हकीकत है? और अब हम आपको- चीखें भी ना मारे, हम आवाज भी ना उठाए और बात भी ना करें, ठीक। तो फिर तो मतलब मैं तो ये तो मार्शल लॉ भी नहीं मुख्तसर ठीक बता है। दें, कोर्ट पे भरोसा होगा आपको, कोर्ट्स के डिसीजन? देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक, कोर्ट पे जाने के सिवा। कोर्ट मैं अगर ये कहूँगा ना कि हमें यूएन में जाना चाहिए तो फिर तो लोग कहेंगे कि ये तो मुल्क से वो तो नहीं कह सकते ना। ठीक है। वो यही कोर्ट है, हमें पता है कि किधर से मैनेज होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ सिस्टम क्या होता है, ठीक। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि कोर्ट जो है ना इस पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, वफाकी काबीना कब बनेगी, नून लीग क्या सोच रही है पंजाब की हुकूमत के हवाले से, मरकज़ में हुकूमत के हवाले से, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब, इलेक्शन कमीशन पीटीआई की मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे रहा है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे इस पर आपका क्या टेक है, क्या नून लीग को ये नशिस्तें लेनी चाहिए क्योंकि मैंडेट तो किसी और का है? नहीं, देखें, जहाँ तक मैंडेट का तल्लक है या अखलाकी कदरों का तल्लक है तो यकीनन सीटें उन्हीं को मिलनी चाहिए, और जहाँ तक कानून का तल्लक है, कानून ये कहता है कि उनको सीटें नहीं मिल सकती क्योंकि उसके तकाजे पूरे नहीं हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप की क्या हैसियत होगी? सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि आप भी मुशीर या मुआविन खुसूसी के तौर पर हो सकते हैं, पंजाब में होंगे या मरकज़ में होंगे? देखें, मेरी तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना मैं समझता हूँ कि मुझे मशीर या कोई होना चाहिए हुकूमती ओहदे पे। बाकी देखें, बदकिस्मती है कि 8-9 को जो फैसले आए हैं, जिस तरह मैंडेट मिला है, काश ये मैंडेट, बहरहाल मैं इस पे काफ़ी पहले भी बात कर चुका हूँ कि किसी वक्त पे ज़रूर करूँगा, मगर अगर सादा अक्सरियत किसी जमात को होती और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को मिलती तो पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल सकता था। अब मुश्किलात होंगी और इन मुश्किलात में अगर जमात कोई फ़ैसला या कोई ज़िम्मेदारी देगी तो यकीनन मैं जमात के साथ मुंसलिक हूँ, लीडरशिप के फ़ैसले का फ़ैसला मानने का भी पाबंद हूँ। मियाँ साहब, आप हमेशा एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में, या बल्कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में भी। एक आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की क्वालिटी है और एक आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अंदाज से हुकूमत चलाते हैं। आप क्या समझते हैं, आखिर कौन सा ऐसा फ़र्क है जो नवाज शरीफ साहब तो बर्पा कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते? या एक नवाज शरीफ साहब की सरकर्दगी में सादा अक्सरियत तो कर सकती है? अब तो माशाल्लाह आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, या पीपल्स पार्टी कौन सी ऐसी चीज़ों पे तंग करती है जिस पे आप समझते हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे? नहीं हबीब अकरम साहब, जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि नवाज शरीफ किस तरह डिलीवर करते हैं, तो आपको याद होगा 90 की दहाई जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, किस तरह इंडस्ट्री लगी पाकिस्तान में, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हुआ, किस तरह पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई। दूसरी दफ़ा आए, आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने दहशत गर्दी को ड्रेस किया, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। तीसरी दफ़ा आए, आपको याद होगा कि लोड शेडिंग थी, आपको याद होगा दहशत गर्दी थी, आपको याद होगा पाकिस्तान की मईशत रोज़ गिर रही थी, और नवाज शरीफ आए, इन चैलेंजेस का सामना किया और करके दिखाया कि दहशत गर्दी भी ख़त्म हुई, पाकिस्तान में सी पैक दिया,
پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہنے سے نہیں عمل سے نظر آئی ہیں. تو جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی جماعتوں، دیکھیں یہ بڑا اچھا ایک سوچ اپروچ ہے کہ ان حالات میں تمام پولیٹیکل فورسز کو سر جوڑ کے اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا چاہیے. مگر سادہ اکثریت ہوگی تو جس جماعت کے پاس حکومت ہوگی وہ فیصلہ سازی میں آزاد ہوگی. قومی حکومت میں آپ دیکھیں کہ 16-18 ماہ کی حکومت میں ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہوتا تھا، جن میں کچھ مسائل کا پھر ذکر بھی ہوا انتخابی کیمپین میں، پیپلز پارٹی نے خود کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر کیونکہ اتحادی ہے مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، مگر ایک حقیقت ہے، پیپلز پارٹی خود کہتی رہی ہے. تو آج تو وہ اتحادی ضرور ہے مگر کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن بڑے چیلنجز کا سامنا مسلم لیگ کو ہوگا. 16 ماہ کی گورنمنٹ کا آپ بھی حصہ تھے، تو اس 16 ماہ میں یہ بتائیے کہ اب کیا ڈیفرنٹ ہے؟ یعنی یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 جس کو کہا جا رہا ہے، بعض لوگ تنزن کہتے ہیں، چلیے ہم اس کو مخلوط حکومت کہہ دیتے ہیں، تو اس پہلی حکومت میں اور اس حکومت میں سوائے مولانا فضل الرحمان نہیں ہے اس میں شامل، تو اور کیا فرق ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ شامل نہیں ہیں. آپ دیکھیں اختر مینگل صاحب ہیں، دیگر کچھ اور علاقائی بلوچستان کی جماعتیں تھیں، وہ شامل نہیں ہیں. مگر جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ فرق کیا ہے، بہت زیادہ فرق ہے. آج مسائل زیادہ ہیں، اس وقت مسائل تھے، آج بھی پاکستان مسائلستان ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت چاروں صوبوں میں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جس طرح ایک نگران سیٹ اپ آ گیا تھا، یا پنجاب میں نگران سیٹ اپ آ گیا تھا. چلیں پنجاب میں تو ہم حکومت بھی بنا چکے تھے، مگر بدقسمتی سے اس وقت کے عدلیہ کے فیصلے، اس وقت کے چیف جسٹس جو کر رہے تھے، ان کی وجہ سے کئی نئی تاریخ بنی فیصلوں کی. آج وہ صورتحال شاید پنجاب میں تو نہیں ہے، مگر خیبر پختونخوا میں اس سے بھی جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی سخت گیری اور کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہت سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. دیکھیں ہم روز یہ بات کرتے ہیں فلاں مرد آباد، فلاں زندہ آباد، مگر جو آپ نے قسط ادا کرنی ہے قرضوں کی جون میں، کسی نے آج تک نہ کسی منصوبہ ساز نے، نہ کسی نگران سیٹ اپ نے، اور یہ تو حکومت بنے ایک دن ہوا ہے، مگر ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جاوید لطیف صاحب جو یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے، آپ کو نہیں لگتا؟ پہلے بھی تو وہ اسی اہلیت کے ساتھ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے مسائل حل کر لیں گے. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب یہ مرکز میں جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے؟ دیکھیں میری اگر ذاتی رائے حبیب اکرم صاحب آپ لیں تو میں نے تو جماعت کے اندر بھی اپنی رائے دی تھی کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس واضح اکثریت ہے. بلوچستان میں ہم حکومت بنائیں کیونکہ وہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. تو کیونکہ پھر جو حالات تھے، کوئی بھی حکومت مرکز میں بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جن کو سادہ اکثریت دلوائی گئی، جو آج خیبر پختونخوا میں تو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بڑا انصاف ہوا ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو جہاں جیت رہے ہیں وہاں تو یہ بات کرتے ہیں، مگر جہاں ان کو جتوایا گیا ہے وہاں وہ بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. جاوید لطیف صاحب، شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں مفاہمت کی بات کی، بلاول بھٹو نے بھی ان کی تائید کی، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی رہا کیا جائے، دیگر رہنماؤں کو بھی رہا کیا جائے. کیا ان شرائط کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے، اور نواز شریف صاحب کا اس پر کیا ٹیک ہے؟
دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کو جو انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بھی جتنی اپوزیشن لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی، دیگر جماعتوں کی، سب نے یہ بات کہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی کی تھی کہ ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے اور مفاہمت سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف اس وقت گرفتار تھے، ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ شرط یہ ہے کہ پہلے ان کو رہا کیا جائے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شرط نہ رکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی مقدمے ہیں، بے گناہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے تو یقیناً ان کو رہا، اگر کسی حکومت نے گرفتار کروایا ہے تو اس حکومت کو ان کو رہا کرنا چاہیے، اور اگر ان پہ عدلیہ نے مقدمات کی بنا پہ ان کو سزائیں دی ہیں تو یقیناً عدلیہ فیصلے کرے گی، یہ حکومت کے ڈومین میں نہیں ہے، نہ کوئی فیصلہ یہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ایک بہانہ ہوا کہ ہم مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ بڑے پولیٹیکل لیڈروں کو اس طرح قید میں رکھے، ان کے اوپر مقدمے بنے رہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا امیج بڑا اچھا جا رہا ہوگا ایسی صورتحال میں، جبکہ الیکشن کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان آ چکے ہیں؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب، یہاں تک تو بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کا امیج خراب ہوگا، پاکستان کے انتخابات پہ سوالیہ نشان ہوں گے، اور یہی اس وقت سوال اٹھتے تھے 2018 میں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر کے سزا دے کے آپ انتخابات میں جا رہے ہیں، آپ اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے آپ اس کو بھی سزا دے کے آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو ان انتخابات کو کون مانے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ 2002 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، 2008 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان انتخابات کو ہم کہتے رہے کون مانے گا، پھر منوانے والوں نے منوا لیا۔ اور آج بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش آپ عدت پہ سزائیں الیکشن سے پہلے سنانے کی بجائے آپ 9-10 مئی کے جو کیسز تھے اس پہ سزائیں یا جزائیں یا بری یا قید کیا گیا ہوتا تو لوگ ایک کھلے ذہن سے، آزادی سے، ایک کھلے اپروچ سے ان کا ذہن بالکل کلیئر ہوتا اور وہ ووٹ کاسٹ کرتے تو زیادہ قوم ملک کے مفاد میں نتیجہ ہوتا۔ تو یہ تو باتیں ضرور ہیں اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ تو جاوید لطیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول حل اس وقت کیا ہے، جس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا جو سیاسی بحران ہے جو الیکشن کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو سکے، کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑے معاشی چیلنج سے نمٹنا ہے؟ اس کے ایک تو حل یہ ہے کہ 2018 اور 2024 کے انتخابات پر ایک کمیشن بنائیں، پارلیمانی کمیشن بنا لیں، عدالتی کمیشن بنا لیں، جس پہ سارے متفق ہوں، ایک کمیشن بنے جو 2018 اور 2024 کے انتخابات کو دیکھے کہ کہاں دھاندلی اور کس طرح دھاندلی اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، کرانے والے کون ہیں، بینیفیشری کون ہیں، اچھا، اور کیوں کرواتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب تک اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ جو اپنی خواہش کے لیے رزلٹ بناتے اور رزلٹ بگاڑتے ہیں یا ایک رخ کا تعین کرتے ہیں یا ایک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں، بدقسمتی سے جو ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتی منزل، وہ اس پہ بھی ایک کمیشن بننا چاہیے۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ میں جناب خیبر پختونخوا میں کیوں ہار گیا، تو اس کو پورا سچ بولنا چاہیے نا کہ میں کیوں جیت گیا بھائی بلوچستان میں، اس کو پورا سچ بولنا چاہیے کہ کیوں فلاں کو پنجاب میں ہروا دیا گیا۔ اگر سب سچ پورا بولیں گے تو یقیناً قوم کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور دوبارہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ میاں صاحب، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا لیں، یا شاید اس سے میں مطلب لے رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بھی شاید اگر بنانا ہے تو بنا لیں،
2018 پہ بھی بنا لیں, 24 پہ بھی بنا لیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی نے, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں آپ کو آفر کی تھی ایک پارلیمانی پروب کی, جس میں ٹی او آر پہ کوئی آپ الجھ گئے تھے, آپ دونوں پارٹیاں. تو اب جو ہے ایک اتفاق رائے نظر آ رہا ہے, تو کیا اب آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے اس طرح کا کوئی کمیشن, کو باڈی جو پروب کرے اس الیکشن کو؟ حبیب اکرم صاحب, آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات میں اسی پہ ایک کمیشن بنا تھا دھاندلی پہ, یاد ہوگا, عدالتی کمیشن جی بنا جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اور نواز شریف نے بنوایا تھا جی. اور اس کا نتیجہ جو اس نے رپورٹ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو آج کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اس کو مان لے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اعتراف کریں کہ 2013 میں جو عدالتی کمیشن بنا تھا, اس وقت کے انتخابات کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے جو نواز شریف نے بنایا تھا, اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں. جنہوں نے نہیں قبول کیا تھا ان کی لیڈرشپ معافی مانگے. میاں صاحب یہ بات بھی بتائیے گا کہ اب تو باقاعدہ طور پر آ گیا, کنفرم ہو گیا کہ اورنگزیب صاحب بن رہے ہیں وزیر خزانہ اور اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوں گے. پی ایم ایل این میں اسحاق ڈار صاحب کا حکومت سے باہر جانا, ایسا نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب ہی سمجھے کہ باہر نکل گئے ہیں معاشی پالیسی کی حد تک؟ نہیں, یہ نہیں کہنا کوئی مناسب ہوگا, مگر یہ تو ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ جس طرح کا مینڈیٹ یا جس طرح کا ہمیں نتیجہ دیا گیا ہے, اس کے مطابق تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. مگر جب کوئی لے ہی نہیں رہا, حکومت بنانے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی جماعت. آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو شور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہمیں موقع دیا جانا چاہیے تھا, جب مسلم لیگ نے کہا کہ نواز شریف نے کہا, شہباز شریف نے خود کہا کہ جن کے پاس اکثریت ہے ان کو حکومت بنانے دی جائے, الیکشن تو پھر کمیشن اگلے نے دن موقع عمران نہیں خان دیا کی سٹیٹمنٹ آ گئی. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم اپنی اکثریت شو کر سکے. نہیں, وہ کہتے ہیں فارم 45 تو ہمارے پاس ہے, اس کے مطابق تو وہ جیتے ہوئے ہیں. تو کیا میرے پاس فارم 45 نہیں ہے؟ میں 47 پہ کیوں ہار گیا ہوں؟ یہ سب کی بات کرنی چاہیے. جی جی بالکل, یہ اس کے لیے تو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے نا. بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. دیر آئد لیکن اب پتہ نہیں درست آئد سے کہا جائے یا نہیں, آج الیکشن کمیشن نے تمام فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں اور مکمل نتائج اب سامنے آ چکے ہیں الیکشن کے. حبیب صاحب, فارم 45 اپلوڈ ہو گئے ہیں مکمل, اور آپ, میں دیکھ رہی تھی آپ بڑی ذوق و شوق سے مطالعہ بھی کر رہے تھے ان تمام 45 فارمز کا, تو کیا آپ نے دیکھا اس میں؟ دیکھیے ابھی مکمل تو نہیں ہوئے فارم, ابھی بہت سارے ابھی باقی رہتے ہیں, لیکن میں نے جو نمونے کے فارم اب تک جو آ چکے ہیں ان میں سے میں نے کچھ پتہ کیا. مثال کے طور پہ میرے علم میں تھا, مجھے پی پی 48 سیالکوٹ پسرور کا یہ حلقہ ہے, وہاں سے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے احسن عباس. ٹھیک ہے جی, احسن عباس صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ یہاں سے فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں. اب ان سے میں نے پھر پوچھا کہ جناب, میں نے بھی پھر کچھ فارم نکالے, میں نے کہا اب آپ ذرا مجھے شیئر کریں کہ کون سا فارم ہے آپ کے پاس جو بتاتا ہے آپ کو کہ آپ بالکل جیت چکے ہیں. اب مزے کی بات ہے, میں آپ کو, انہوں نے مجھے ایک فارم بھیجا ہے جس کا جو گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے بن باجوہ میں, شاید یہ ہن باجوہ, مجھے پڑھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے, اور یہ پی ایس 40, یہاں پہ احسن عباس صاحب کے ووٹ ہیں 375. ٹھیک ہے جی, اور جو کامیاب امیدوار یہاں سے فارم 47 کے مطابق قرار دیے گئے ہیں ان کے ہیں 102. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہے ایک فارم, یہ ہے ان کا اوریجنل فارم. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فارم جو ہے, یہ جہاں پہ ووٹ لکھا جاتا ہے نا کہ شروع میں پہلے کالم میں کہ جناب اے کا یہ ووٹ ہے کہ جس میں 375 ہیں,
تو اس میں آگے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے کینسل ووٹ کتنے ہوئے، اس کے ضائع ووٹ کتنے ہوئے، مسترد ووٹ وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر میں جا کے آپ اس کا حاصل جمع لکھتے ہیں کہ جناب یہ تھا۔ ان کے 130 سے زیادہ فارم ایسے ہیں جہاں پہ جو ان کے پاس الگ ہیں اور الیکشن کمیشن نے الگ جاری کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ شکایات تو مجھے لگتا ہے جاری رہے گا، یہ شکایات تو اب آتی رہیں گی اس حوالے سے۔ پروگرام ہوا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔